السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام۔ اس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میری آپ سے التماس ہے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اخلاص نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے جو فرامین ہیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 141 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا ألم نأکم معکم وإن كان للكافرين نصیب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنین فاللہ يحکم بینکم یوم القیامہ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی ایک اور قسم کا تذکرہ فرمایا کہ منافقین کی یہ جو قسم ہے نا، یہ ہر وقت مسلمانوں کے فتح اور شکست کے انتظار میں رہتی ہے کہ دونوں حالتوں میں ہی فائدہ اٹھایا جائے۔ کہ وہ کیسے، ذرا آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں۔ الذین یتربصون بکم، وہ لوگ جو تمہارے لیے انتظار کی حالت میں ہیں، دیکھ رہے ہیں، یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو، یعنی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یعنی اس انتظار میں رہتے ہیں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ، اور اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف سے فتح من اللہ، اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے، قالوا أَلَمْ نَأْكُمْ مَعَكُمْ، تو یہ کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ یعنی انتظار میں ہے، جس طرف کو جیت ہوگی ہم اس طرف کو ہو جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے اگر مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو باتیں مناتے ہوئے کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے نا، آپ جیسے ہیں، یعنی کلمہ پڑھ، یعنی بظاہر تو انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا تھا نا، تو مال غنیمت کے حصول کے لیے اور مسلمانوں میں اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، ہم تمہارے ساتھ۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اور اگر کچھ حصہ پہنچ جائے گا، یعنی اگر فتح کا کچھ حصہ یا کوئی بہتری کا، یا کفار جو ہے تھوڑا سا حاوی ہو جائیں، تو پھر وقتی طور پر کفار کی فتح پر جب ان کا پلہ بھاری ہو گیا تو کہتے ہیں قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا وہ کہیں گے کہ کیا ہم نے تمہارا گھراؤ نہیں کر رکھا تھا، یعنی تمہارے آگے آڑ بن کے نہیں کھڑے تھے، وَنَمْنَعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور کیا ہم نے مومنین سے تمہیں بچایا نہیں ہے، مسلمانوں سے تمہیں بچایا نہیں ہے؟ ہم تو بس ایسے ہی یعنی منصوبہ ایک بنایا ہوا تھا، آپ کے سامنے آڑ بنا کے کھڑے تھے کہ آپ کا دفاع ہو جائے، بس ہم تو بظاہر ان کے ساتھ تھے۔ یعنی دونوں طرف کو وہ کھیل کھیلتے ہیں۔ فرمایا فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے دن، ان کے درمیان قیامت کے دن۔ اللہ فرماتے ہیں میں تو جانتا ہوں، اگر لوگ سارے نہیں جانتے، ویسے منافقین کی منافقت چھپی نہیں رہتی، یہ بالکل اٹل بات ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں تمہارے درمیان پہ پوچھوں گا تم سے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ، اللہ اہل ایمان کے مقابلہ میں یجعل اللہ الکافرین علی المؤمنین، یعنی اہل ایمان کے مقابلہ کافروں کو راہیاب نہیں کرے گا، سبیلا۔ ولن یجعل اللہ للکافرین، نہیں اللہ راہ دکھائے گا کافروں کو، علی المؤمنین سبیلا، مسلمانوں کے مقابلے میں راہ راست پر انہیں نہیں لائے گا۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو دھوکہ فریب کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے تم دنیا میں تھوڑا بہت کوئی فائدہ اٹھا لو، ممکن ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے باطنی جذبات اور کیفیت پر ہوگا۔
جس کو وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تو سینوں میں چھپی ہوئی بات اور ان کی تمام خباثتیں جو ہیں، وہ جو ان کی منافقت ہے ان کے دل میں، اللہ خوب جانتے ہیں۔ پھر اس منافقت پر تمہیں اللہ فرماتے ہیں دائمی عذاب ہے تمہارے لیے جو تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ دور نبی میں بھی منافقین اس سے لے کر آج تک یہ لوگ پائے جاتے ہیں، یعنی ہواؤں کا رخ دیکھ کر اپنے آپ کو بدلنا، یعنی اس کو چلاکی اور مکاری، اور پھر اس کو اپنی ہوشیاری سمجھ، اس چلاکی اور مکاری کو اپنی ہوشیاری سمجھنا، دونوں طرف سے مفاد اٹھانے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے ہیں کہ بالفرض ہو سکتا ہے یہ لوگ دنیا میں تھوڑا بہت مفاد اٹھا لیں، لیکن قیامت کے دن یہ لوگ رسوا ہو جائیں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی چاہی کہ یہ جو عبداللہ بن ابی ہے نا، میں اس کو گردن اڑا دوں، قتل کر دوں، لیکن آپ نے مجھے منع فرما دیا۔ تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ لوگ کہیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو چنانچہ تھوڑے عرصے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکمت عملی جو آپ نے بنائی، اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جو منافقین ہیں پھر کھول کر سامنے آ گئے اور بے بس بھی ہو گئے۔ تو جب تک مسلمان خود بھی اور دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی ترغیب اور برے کاموں سے بچنے کی تلقین نہیں کرے گا، تو اللہ فرماتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، وہ بھی ان میں شامل ہو جائے گا۔ یعنی یہ جو منافقین ہیں، آج بھی ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگ دوگلا پن یعنی ہے کہ جدھر جیت ہوئی ادھر کوئی ڈھل گئے، ادھر کوئی دوڑ کے وہاں شامل ہو گئے، بھئی ہم آپ کے ساتھ تھے، ہم تو آپ کی فیور کر رہے تھے، یہ تو وقتی باتیں تھیں جو ہم نے ان کے ساتھ تھیں، دل کے ساتھ ہم تم، یعنی اس طرح کی باتیں کر کے وہ دونوں طرف سے جو ہے اپنے نمبر ٹانکنے کی کوشش کرتے ہیں، یا دونوں میں بھی اپنے مقام برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت جانیے وہ ان کی قدر کسی طرف بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کسی وقت وہ ایسے ہو بھی جائیں، صحیح راست پر یا صحیح سچی بات پر آ جائیں، لوگ ان پر یقین نہیں کرتے، یار یہ جو ہے نا، یہ جو لوگ ہیں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ان کی جو دوگلا پن ہے، یعنی کہ جو منافقت، دونوں طرف سے لوگ حقیقت میں اس کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے ہوتے، نہ ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، بس وہ لوگ خود خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم نے دونوں طرف سے فائدہ اٹھا لیا، مفاد اٹھا لیا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں دین اور دنیا کے سب کاموں میں منافقت سے بچائے، یہ بہت بری بیماری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرمائے اور تقوی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔